کہ ہم اور آپ اور اس آبادی کے رہنے والے لوگ، اس علاقے کے کلمہ پڑھنے والے لوگ، اس ملک کے رہنے والے لوگ، ایشیا کے لوگ، عرب کے لوگ، افریقہ کے لوگ، یورپ کے لوگ، امریکہ کے لوگ، پوری دنیا انسانیت کے لوگ اگر ان دونوں نعمتوں کو دولت سے خریدنا چاہے نہیں خرید سکتے، طاقت سے خریدنا چاہے نہیں خرید سکتے، ثروت سے خریدنا چاہے نہیں خرید سکتے، اور حکمرانی سے خریدنا چاہے نہیں خرید سکتے، بادشاہیت سے خریدنا چاہے نہیں خرید سکتے، وزارت سے خریدنا چاہے نہیں خرید سکتے، زمین و جائیداد سے خریدنا چاہے نہیں خرید سکتے، بلکہ جو عظیم نعمت مجھے اور آپ کو اور اس امت کو میرے رب نے عطا کی ہے، یہ صرف اللہ کی عنایت کردہ نعمت ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل اچھی بات کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں بلند آواز سے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ بات کیا تھی کہ نہ روم و ایران سے ڈرے وہ بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے، دیکھنے کو نکل آئی جو خدائی ساری، گھر سے نکلے جو محمد کے گھرانے والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات علماء کرام، معزز سامعین نظام، بزرگوں، دوستوں، غیور مسلمانوں، نوجوان ساتھیوں، طالب علم بھائیوں، پردہ سے سننے والی میری ماں اور بہن، آج 2 مارچ بروز جمعرات بیرار کے اس مدرسے کے اندر
جناب حضرت مولانا مفتی رحمت اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پر آپ لوگوں کے سامنے حاضری ہوئی ہے، دعا فرمائیں اللہ میرے آنے کو، آپ تمام لوگوں کے بیٹھنے کو، ہم سب کے اس بہتر عمل کو اللہ قبول فرمائے۔ یہ جو پروگرام آپ کا چل رہا ہے، ظاہر سی بات ہے اس پروگرام کی جو نسبت ہے وہ بہت اونچی نسبت ہے، اور یہ دستار بندی کا پروگرام ہے۔ آپ کے اس گاؤں میں بہت سارے گاؤں سے مہمانان اکرام تشریف لائے ہیں، اور دور دراز سے آپ کے اس گاؤں میں حضرات علماء اکرام بھی تشریف لائے ہیں۔ آپ نے ان تمام اکابرین، ان تمام علماء، مقررین، خطباء کے تقریریں، ان کے وعظ، ان کی نصیحتوں کو سننا ہے، اور سن کر ایک پیغام اس پروگرام سے لے کر جانا ہے۔ اور جو پیغام یہاں سے آپ کو دیا جائے گا، آپ کے دل و دماغ کے اوپر جس پروگرام کو ثبت کیا جائے گا، اس پیغام کو آپ نے اپنے توسط سے جہاں تک آپ کی پہنچ ہو سکتی ہے وہاں تک اس پیغام کو آپ نے پہنچانا ہے۔ اگر ایسا ہم نے کیا تب اس جلسے کا جو مقصد ہے اس مقصد کو کامیابی ملے گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے۔ اتنی نعمتیں اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی کہ ان نعمتوں کو نہ آپ گن سکتے ہیں، نہ میں گن سکتا ہوں، کوئی بھی اس کا شمار نہیں کر سکتا۔ لیکن ان تمام نعمتوں میں اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو کچھ عظیم نعمتیں عطا کی ہیں، اور پھر ان نعمتوں میں سے بھی اللہ نے دو مبارک نعمت، دو بہترین نعمت، لازوال نعمت، قیمتی نعمت، دو عظیم تحفے اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کیے۔ اور جو دو عظیم نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو اور اس امت کو عطا کیا، اس کا وزن اتنا زیادہ ہے، اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ ہم اور آپ اور اس آبادی کے رہنے والے لوگ، اس علاقے کے کلمہ پڑھنے والے لوگ، اس ملک کے رہنے والے لوگ، ایشیا کے لوگ، عرب کے لوگ، افریقہ کے لوگ، یورپ کے لوگ، امریکہ کے لوگ، پوری دنیا انسانیت کے لوگ اگر ان دونوں نعمتوں کو دولت سے خریدنا چاہے نہیں خرید سکتے، طاقت سے خریدنا چاہے نہیں خرید سکتے، ثروت سے خریدنا چاہے نہیں خرید سکتے، اور حکمرانی سے خریدنا چاہے نہیں خرید سکتے، بادشاہیت سے خریدنا چاہے نہیں خرید سکتے، وزارت سے خریدنا چاہے نہیں خرید سکتے، زمین و جائیداد سے خریدنا چاہے نہیں خرید سکتے، بلکہ جو عظیم نعمت مجھے اور آپ کو اور اس امت کو میرے رب نے عطا کی ہے، یہ صرف اللہ کی عنایت کردہ نعمت ہے۔ وہ نعمت کون سی ہے؟ وہ عظیم نعمت کون سی ہے؟ وہ عظیم تحفہ کون سا ہے جو اللہ نے اس امت کو عطا کیا؟ وہ دو نعمت جو ہے، ایک ایمان کی نعمت ہے، ایک قرآن کریم کی نعمت ہے۔ ایمان کی نعمت بھی لازوال، قرآن کی نعمت بھی لازوال، ایمان کی نعمت بھی بے مثال، قرآن
اگر یہ دونوں نعمتیں ایمان اور قرآن کی نعمتیں اللہ نے ہمیں نہ دی ہوتی ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. یہ ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے دونوں نعمتیں ہمیں عطا کی ہے. آج جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس پروگرام کے اندر ان دونوں نعمتوں کی برکت سے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر یہ دونوں نعمتیں دولت سے ملتی, اگر یہ دونوں نعمتیں ثروت سے ملتی, اگر یہ دونوں نعمتیں حکمرانی سے ملتی, اگر یہ دونوں نعمتیں بادشاہیت سے ملتی, اگر یہ دونوں نعمتیں طاقت سے ملتی, اگر یہ دونوں نعمتیں جاہ و جلالی سے ملتی, تو دوستو فرعون اپنے وقت کا سپر پاور تھا, انا ربکم الاعلی کا دعوے دار تھا. اس کے سامنے اللہ کا جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں. دیکھیے کتنا حسین منظر ہے, نبی کی زبان بول رہی ہے, فرعون کے کام سن رہے ہیں. ازلی انتخاب اس بدبخت کے ہاتھ میں نہیں تھا, اس لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ فرعون جہنم میں چلا گیا. بے شک بے شک. حالانکہ دعوت پہنچانے والی ذات نبی کی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام خود گئے دعوت دینے کے لیے, لیکن اس نے دعوت قبول نہیں کی. اگر یہ دونوں نعمتیں خوبصورتی سے ملتی, اگر یہ دونوں نعمتیں خاندانی ورچسپ سے ملتی, اگر یہ دونوں نعمتیں حسن و جمال سے ملتی, تو دوستو ابو جہل کو دیکھو, عتبہ کو دیکھو, شیبہ کو دیکھو, ابو لہب کو دیکھو, ان سب کے سامنے اللہ کا آخری پیغمبر امام الانبیاء محبوب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس موجود ہے. قرآن کی زبان استعمال کی جائے, جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے جانے والا, گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے جانے والا, اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جانے والا اللہ کا آخری نبی, میرا اور آپ کا نبی امام الانبیاء محبوب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. لیکن ازلی انتخاب ان کے حق میں بھی نہیں تھا. قرآن کی آیت نازل ہو گئی, جبرائیل امین لے کر آ گئے, پیارے آقا کو سنا دیا گیا, تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ ان کے مقدر میں یہ چیزیں نہیں. بے شک بے شک. بلکہ ایک مثال دیتا ہوں, لہب ان کے معنی آگ کے انگارے کے آتے ہیں. وہ جب پیدا ہوا نا ابو لہب تو اتنا خوبصورت تھا, اتنا حسین تھا, اتنا جمیل تھا کہ اس کے باپ نے اتنا گورا چپٹا تھا لال کہ اس کے باپ نے اس کا نام لہب رکھ دیا, ابو لہب. اتنا خوبصورت تھا, اس کے باپ نے اس کا نام ابو لہب رکھ دیا. اتنا خوبصورت تھا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ہمارے یہ دو ہاتھ ہیں, ایک داہنا ہاتھ ہے, ایک بایاں ہاتھ ہے, رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ. جو ہمارا داہنا ہاتھ ہے اس پر مؤذن رسول صحابی رسول حضرت بلال حبشی کو رکھیے, اور جو بایاں ہاتھ ہے اس پر دشمن رسول ابو لہب کو رکھیے, اور یہ دونوں ہاتھ کو پلڑا بنائیے, وزن کیجئے. چار چیزیں, چار نعمتیں, چار باتیں, چار نعمتیں ایسی ابو لہب کے اندر ہیں جو حضرت بلال حبشی کے پاس نہیں ہیں. سننا چاہیے. چار عظیم نعمتیں ابو لہب کے پاس موجود ہے جو حضرت بلال حبشی مؤذن رسول صحابی رسول کے پاس نہیں ہیں. اور وہ جو چار نعمتیں ابو لہب کے پاس موجود ہیں, اتفاق سے ہم اور آپ سب اس کو چاہتے ہیں. ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ چاروں نعمتیں ہمارے پاس ہو. ہم سب چاہتے ہیں کہ وہ چاروں نعمتیں ہمارے پاس آ جائے. اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں, محنتیں کرتے ہیں, جدوجہد کرتے ہیں, جستجو کرتے ہیں کہ چار
کہو تو میں گناؤں بتاؤں؟ ایسے خاموش مجمع جو ہے، یہ جو ابھی بیٹھا ہوا جو مجمع ہے نا، یہ مجمع تو میں پسند نہیں کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ بولوں کچھ آپ بولیں، تو پھر وہ بات چلتی رہے گی. میں بولتا رہوں اور آپ خاموشی سے سنتے رہے، وہ حضرت لوگ آئیں گے تو کیجیے گا وہ کام. لیکن میں جب تک بولوں نا، جب تک آپ کو بھی بولنا پڑے گا سبحان اللہ الحمدللہ، کچھ وہ اپنے گردن کو ہلانا پڑے گا تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے. بتاؤں؟ آپ سب ہاتھ اوپر کر کے کہیں بتاؤں میں؟ وہ 4 نعمتیں کون سی تھی؟ نمبر 1 ابو لہب ابو الحکم تھا. ابو لہب ابو الحکم تھا، مکے کا سردار. اچھا یہ بتاؤ سرداری کس کو نہیں چاہیے؟ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ سرداری کے چکر میں تو معاشرہ غرق ہو گیا ہے. ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جب سے پنچایتی راج نہیں تھا، اس سے پہلے گاؤں میں جو محبت تھی، پنچایتی راج ہونے کے بعد گاؤں میں نفرتیں ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو ابو لہب ابو الحکم تھا، مکے کا سردار تھا. ہر کسی کو سردار بننا ہے. سردار بننا ہے کہ نہیں بننا؟ نمبر 2 ابو لہب بڑا مالدار تھا، دولت بہت تھی اس کے پاس، بہت دولت تھی. ہر آدمی اس میں دولت بننا چاہتا ہے کہ نہیں بننا چاہتا؟ کون نہیں بننا چاہتا ہے وہ ہاتھ اوپر کرو. ماشاءاللہ سب بننا چاہتے ہیں. تو ابو لہب بڑا مالدار تھا. نمبر 3 ابو لہب بڑا خوبصورت تھا. میں نے کہا نا کہ وہ جب پیدا ہوا تو اتنا گوڑا چٹا تھا کہ اس کے باپ نے اس کا نام لہب رکھ دیا. تو بڑا خوبصورت تھا. ہر آدمی خوبصورت بننا چاہتا ہے کہ نہیں بننا چاہتا؟ نہیں بننا چاہتا. چاہتا ہے نا. لیکن خوبصورتی کی سمجھ ہم نے غلط بنا لی ہے. اب داڑھی پر اس طرح ڈال دیتے ہیں کہ خوبصورت بنیں گے. ڈال دیتے ہیں نا. کیوں ڈال دیتے ہیں؟ کہ خوبصورت چہرہ دکھے. حالانکہ داڑھی میں خوبصورتی ہے نا. بہرحال ابو لہب بہت خوبصورت تھا. نمبر 3 نمبر 4 ابو لہب خاندانی اعتبار سے بہت اونچا تھا. ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلوں میں خاندان کی لڑائی چلتی کہ نہیں چلتی؟ چلتی ہے نا. کہ میرا خاندان یہ، تمہارا خاندان یہ، ہمارے پاس یہ، تمہارے پاس یہ چاروں چیزیں جو میرے اور آپ میں موجود ہے، یہ چاروں چیزیں جو ہم اور آپ لینا چاہتے ہیں، وہ چاروں چیزیں جس کی ہم جستجو کرتے ہیں، وہ چاروں نعمتیں دشمن رسول ابو لہب کے اندر موجود ہے. اور وہ چاروں نعمتیں جو ابو لہب میں موجود ہے، حضرت بلال حبشی کے اندر موجود. بولو زور سے، موجود نہیں. نمبر 1 ابو لہب ابو الحکم تھا، مکے کا سردار تھا. حضرت بلال حبشی سردار نہیں تھے، غلام تھے. غلام سردار؟ بولو غلام سردار نہیں ہوتا. ابو لہب بڑا مالدار تھا. حضرت بلال حبشی مالدار نہیں تھے، اس لیے کہ غلام تھے. اس کا جو بھی ہوگا وہ اس کے آقا کا ہوگا، مالدار نہیں تھے. ابو لہب خاندانی اعتبار سے بڑا اونچا تھا. ارے یہ کم تھا کہ میرے اور آپ کے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا. اس سے بڑا کوئی خاندان ہو سکتا ہے؟ ارے ہو سکتا ہے اس سے بڑا کوئی خاندان؟ ابو لہب خاندانی اعتبار سے اونچا تھا. حضرت بلال حبشی خاندانی اعتبار سے بھی اونچے نہیں تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، پتہ بھی نہیں. ابو لہب بڑا حسین تھا، بڑا خوبصورت تھا. حضرت بلال حبشی خوبصورت بھی نہیں تھے، بلکہ ان کا حلیہ جو کتابوں میں لکھا ہے، چھوٹی چھوٹی آنکھیں تھی، بڑے بڑے ہونٹ تھے، چہرہ بھی حسن و جمال کا مرقع نہیں تھا. لیکن جب میرے اور آپ کے آقا آمنہ کے در یتیم، حضرت عائشہ صدیقہ کے خاوند، فاطمہ کے ابا، حضرت ابو بکر و عمر کے داماد، عثمان و علی کے خسر، رحمت للعالمین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. جنت کا اعزازاً اکراماً معائنہ کرایا گیا. آگے چلنے کی آواز آئی. حضور نے پوچھا جبرائیل یہ کون چل رہا ہے؟ جبرائیل نے عرض کیا میرے آقا آپ کا غلام بلال حبشی چل رہا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں بلال رب کعبہ کی قسم ہے میں جنت کی سیر کر رہا تھا، وہاں تیرے جوتوں کی آواز
जन्नत की सैर कर रहा था, वहां तेरे जूतों की आवाज सुनाई दे रही थी। मेरे आका ने फरमाया बिलाल, जब तुम फर्श पर कदम रखते हो ना, अर्श के फरिश्ते तुम्हारे कदम के नीचे पर बिछाने पर फख्र महसूस करते हैं। सुभान अल्लाह। ये जो इतना बड़ा मकाम हजरत बिलाल हबशी को मिला, ये कैसे मिला? क्या आपने सोचा, क्या आपने गौर किया, कभी अपने आप को इसमें डालकर कभी आपने इस पर फिक्र की कि ये मुकाम कैसे मिला? मेरे खजूर मुसलमानों, हजरत बिलाल का खानदान ऊंचा नहीं था, वो मालदार नहीं थे, वो हाकिम नहीं थे, वो खूबसूरत नहीं थे, लेकिन जन्नत में मुआयना करवाया जा रहा है। ये मकाम इसलिए मिला कि हजरत बिलाल ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदरसे के अंदर नाम लिखवाया था, रजिस्टर में नाम लिखवाया था, बाकायदा हाजिरी दी थी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पढ़ाया उसको पढ़ा, उस पर अमल किया, तो हजरत बिलाल को जन्नत में दिखाया गया। हजरत अबू बकर को कौन जानता था? मेरे नबी के मदरसा में आए, रजिस्टर में नाम लिखवाया, बाकायदा हाजिरी दी। दुनिया आज सिद्दीक़ अकबर के नाम से पुकारती है, उमर फारूक को कौन जानता था? मेरे नबी के मदरसे में आए, रजिस्टर में नाम लिखवाया, बाकायदा हाजिरी दी। आज दुनिया फारूक आजम के नाम से जानती है। हजरत उस्मान को कौन जानता था? मेरे नबी के मदरसे में आए, रजिस्टर में नाम लिखवाया, आज दुनिया उनको ज़िन्नुरैन के नाम से जानती है। हजरत अली मेरे नबी के मदरसे में आए, रजिस्टर में नाम लिखवाया, असदुल्लाह अल गालिब के नाम से दुनिया जानती है। हजरत हमज़ला को कौन जानता था? मेरे नबी के मदरसे में आए, रजिस्टर में नाम लिखवाया, आज दुनिया उन्हें गसीरुल मलाइका के नाम से जानती है। ये इंतखाब अल्लाह की तरफ से, ये इंतखाब बोलो जोर से, तुम जो यहाँ आए हो क्या खुद आए हो? ये भी अल्लाह का इंतखाब है। हमें जो ईमान की दौलत मिली है अल्लाह का इंतखाब है। हमें जो कुरान की दौलत मिली है अल्लाह का इंतखाब है। ये जो बच्चे हाफिज कुरान हुए ये अल्लाह का इंतखाब है। क्यों? इसलिए कि मेरे रब ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। मैं अपने कुरान की हिफाजत कैसे करवाऊंगा? दुनिया मिटाना चाहे मिटा नहीं सकती, खत्म करना चाहे खत्म नहीं कर सकती, बिगाड़ना चाहे बिगाड़ नहीं सकती, तहरीफ करना चाहे तहरीफ नहीं कर सकती, उसके औरात को रद्दो बदल करना चाहे रद्दो बदल नहीं कर सकती। मेरे रब का ये वादा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अलहम्द से लेकर सूरे नास तक कुरान में जितने रुकू आए, जितनी आयतें आई, जितने सफ़हात आए, जितने अल्फाज आए, जितने हुरूफ आए, उन तमाम हुरूफ की जिम्मेदारी मेरे रब ने खुद ली है। वो कैसे हिफाजत करेंगे? वो 8 साल के बच्चे के सीनों में उतार देंगे, 10 साल के बच्चों के सीने में उतार देंगे, वो 12 साल के बच्चे को सीने में उतार देंगे। ये जो सैकड़ों और हजारों बच्चे मदारिस की जीनत बने हुए हैं, उनके सीनों में दाखिल करके अल्लाह अपने कुरान की हिफाजत करेगा। और जहां कुरान की हिफाजत अल्लाह ने की, गोया अल्लाह ताला ने उसके पूरे खानदान की हिफाजत कर ली, पूरे खानदान की। इसलिए दोस्तों, मैं तो मुख्तर हजरत तशरीफ ला चुके हैं, हजरत का असल बयान होना है, मैं मुख्तसर आपके सामने आ गया हूं। इसलिए आप हजरात इस बात की फिक्र करें, कोशिश करें कि कुरान करीम का हाफिज अपने बच्चों को बनाइए। कुरान करीम का, इधर देखें, इधर देखें, कुरान मैं अभी देख रहा हूं, लॉकडाउन के बाद मदारिस का सर्वे किया गया, मदारिस को देखा गया, मदारिस को टटोला गया। लॉकडाउन के बाद सर्वे में यह बात आई कि मदारिस के अंदर से मुस्लिम कौम की दिलचस्पी कम हो गई। अब बताओ ना, जब तुम्हारा नाता मदरसे से टूट जाएगा, जब तुम्हारा ताल्लुक उलमा से टूट जाएगा, जब तुम्हारा ताल्लुक इन अकाबिरीन से टूट जाएगा, बताओ ना तुम्हें गुमराह करने से कौन रोक सकता है? तुम्हारी हिफाजत फिर कैसे होगी? तुम्हारे बच्चों की हिफाजत फिर कैसे होगी? मदारिस से राब्ता मजबूत रखना है भाइयों, मदारिस से राब्ता मजबूत रखना है। ये जो हाफिज कुरान बच्चे अभी हुए हैं और उनकी दस्तार बंदी होनी है,
یہ آپ لوگوں کے اندر ایک جذبہ بیدار کرنے کے لیے پروگرام رکھا گیا ہے تاکہ جذبہ آپ کا بیدار ہو. آپ بھی اپنے دل کے اندر یہ چیز لائیں کہ ہم بھی انشاءاللہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے. بنائیں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ بنائیں گے نا؟ سب لوگ ارادہ کیجئے کہ پہلے حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ, اور موقع ملے تو عالم بھی بنائیں گے انشاءاللہ. موقع نہ ملے تو کم سے کم حافظ قرآن بنائیے, چونکہ اللہ نے قرآن کریم کو وہ مقام پتہ ہے. آسمانی کتابیں 4 نازل ہوئی, بڑی بڑی 4, تورات, زبور, انجیل, قرآن کریم, 4 بڑی بڑی کتابیں. صحائف تقریباً 127 نازل کیے گئے, بڑی بڑی 4 کتابیں نازل ہوئی. لیکن تمہیں پتا ہے کہ ان کتابوں کو اللہ نے جو نازل کیا وہ کیسے نازل کیا اور قرآن کریم کو کیسے اتارا؟ تمہیں پتا ہی اس چیز کا کہ وہ کتابیں کیسے نازل ہوئی اور قرآن کیسے نازل ہوئی؟ جب تورات اتارنے کی باری آئی, اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کوہ طور پر چلے جائیے, وہاں آپ کو کتاب دے دی جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور وہاں اللہ نے تورات انہیں عطا کی. زبور جب اترنے کی باری آئی, حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا اے داؤد آپ اپنے حجرے کے دروازے کو بند کر دیجئے, میں زبور اتارنے والا ہوں. حجرے کے دروازے کو بند کیا, اللہ نے زبور اتاری. انجیل اترنے کی باری آئی, حضرت عیسیٰ سے کہا آپ اپنے کمرے کے دروازے کو بند کیجئے, انجیل اتارنے والا ہوں. دروازہ بند ہوا, انجیل اتاری گئی. یعنی تورات جب اتری موسیٰ علیہ السلام لینے گئے, زبور اتری داؤد علیہ السلام لینے گئے, انجیل اتری عیسیٰ علیہ السلام لینے گئے. لیکن قربان جاؤں قرآن کریم کے اوپر کہ جب قرآن کریم کو اتارنے کی باری آئی, میرے اور آپ کے آقا قرآن کو لینے نہیں گئے بلکہ میرے اور آپ کے آقا مکہ میں آئے, اللہ نے قرآن کو مکہ میں نازل کر دیا. میرے آقا طائف گئے, قرآن کو طائف میں نازل کیا. میرے آقا مدینہ گئے, مدینے میں قرآن کو نازل کیا. میرے آقا بدر گئے, بدر میں قرآن کو نازل کیا. میرے آقا احد گئے, احد میں قرآن کو نازل کیا. میرے آقا خندق گئے, خندق میں قرآن کو نازل کیا. یہاں تک کہ میرے اور آپ کے آقا اماں عائشہ کے بستر میں گئے, رب کعبہ کی قسم میرے رب نے قرآن کو اماں عائشہ کے بستر پر نازل فرمایا. یہ قرآن کا اعزاز ہے, یہ قرآن کا اعزاز ہے. کیا اس اعزاز کو ہم پکڑیں گے تو کیا اللہ میرا اور آپ کا اعزاز نہیں کرے گا؟ کرے گا کہ نہیں کرے گا بھائی؟ ہم نے قرآن کو اپنے دامن سے ہٹا دیا, اپنی زندگی سے ہٹا دیا, کاروبار سے ہٹا دیا, بول چال سے ہٹا دیا, رشتہ داریوں سے ہٹا دیا, تعلقات سے ہٹا دیا, اڑوس پڑوس سے ہٹا دیا, اپنے دل و دماغ سے ہٹا دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ مسلمان کے سر پر ٹوپی بھی ہے, جسم کے اوپر کرتا بھی ہے, پائجامہ بھی ہے, مسجد میں بھی پہنچ جاتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن وہ مسلمان ایسا ہے کہ ریت کا وزن بھی مسلمانوں کے وزن سے زیادہ ہو چکا ہے. میرے مسلمان غیور مسلمانوں, آج بھی وقت ہے قرآن کو اپنے دامن میں پکڑو, قرآن کو اپنی زندگی میں لاؤ, اپنی شادی بیاہ میں لاؤ, اپنے اڑوس پڑوس میں لاؤ, اپنے زندگی کے ہر پل میں لاؤ. قرآن ہوگا, اللہ قرآن کی برکت سے مجھے اور آپ کو عزت عطا فرمائے. یہ قرآن کا اعزاز ہے. اور کل قیامت کا دن ہوگا, پرچم شہادت میرے آقا کے ہاتھ میں ہوگا, عدالت اللہ کی قائم ہوگی. ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں, اربوں نہیں, خربوں کا مجمع ہوگا. میرا رب عدالت پر قائم ہوگا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے اور حاضر ہونے کے بعد فرمائیں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے میرے رب, یہ میری امت ہے, میری امت ہے. دنیا میں تو یہ بڑے نعرے لگاتے تھے یا رسول اللہ کے, یا نبی اللہ کے, نعرے لگاتے تھکتے نہیں تھے, دعویٰ کرتے تھکتے نہیں تھے, یہ کہتے تھے. لیکن اے اللہ, صرف ان کا جو دعویٰ اور نعرہ تھا وہ زبانی تھا,
इनकी जिंदगी से कुरान निकल चुका था, इनके अमल से कुरान निकल चुका था, इनके अखलाक से कुरान निकल चुका था, इनके मुआशरे से कुरान निकल चुका था, इनके चाल चलन से कुरान निकल चुका था, इनकी हर चीज से कुरान निकल चुका था। फरमाएंगे या रब इन्नकुम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, ए मेरे रब ये मेरी उम्मत है, इन्होंने कुरान को छोड़ दिया। नतीजा क्या हुआ? दुनिया में ज़लील व ख़ार होते चले गए। बेशक बेशक। इसलिए आज इस प्रोग्राम से इस चीज का अहद करो हमारे साथ कि इंशाअल्लाह हम सब ने कुरान को मजबूती से थामना है कि नहीं थामना है? इंशाअल्लाह थामना है ना भाई? इंशाअल्लाह थामना है ना? इंशाअल्लाह। कौन कौन थामने का इरादा करते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। बहुत आधे ने भी हाथ ऊपर नहीं किया, लगता है दूसरे को थामना नहीं है क्या? सारे लोग हाथ ऊपर करें। इंशाअल्लाह हमारा जो ये हाथ उठाना है ना, ये अल्लाह इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम की बरकत से कबूल करेगा और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे दिलो दिमाग के अंदर कुरान को बसाएगा इंशाअल्लाह। अकाबिरीन मौजूद हैं, उलमा मौजूद हैं, उनकी गुफ्तगू होनी है। मैं तो बीच में बस ऐसे ही आप हजरात के सामने हाजिर हो गया। मौलाना से मैंने कहा कि कुछ देर के लिए मैं आ जाऊंगा, बस आपको हमने देख लिया, आपके सामने आ गए, आपसे दुआएं ले ली। बस हम सब मिलकर यही दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको अमली मैदान में कामयाबियां आमीन। ये दुआ फरमाए। अल्लाह ताला कुरान के साथ हम सबको जोड़ दे। करो यार, आमीन कहो यार। आमीन नहीं कहते तो फिर कैसे होगा? आमीन जोर से कहिए। अल्लाह ताला कुरान के साथ हम सबको जोड़ दे। आमीन। और जो भी बात कही गई है अल्लाह ताला इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैना।